بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبع احسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ محترم حضرات و خواتین، جب عورت نیک ہو، صالح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو تو یہ مردوں کے لیے رہنما، رہبر بن جاتی ہے، مردوں کے لیے نصیحت کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ مریم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام رشتے میں ان کے قالو ہیں۔ مریم علیہ السلام بڑی عبادت گزار بندی تھی، اپنے محراب میں اللہ کی عبادت کر رہی تھی، اپنی عبادت خانے میں اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ جب ان کے پاس حال دریافت کرنے کے لیے پہنچے تو دیکھا کہ ان کے پاس بے موسم پھل ہے، یعنی موسم نہیں لیکن وہ پھل ان کے پاس موجود ہے۔ مثلاً آم کا موسم نہیں، آم موجود، انار کا موسم نہیں، انار موجود، یہی معنی ہے۔ بے موسم پھل دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ یہ کون لے کر آ کر دیے، ایسا پھل کون دیے؟ اب دیکھیے مریم علیہ السلام فوراً یہ کہتے ہیں وہ من عند اللہ، یہ اللہ نے مجھے نوازا، یہ اللہ نے عطا کیا۔ اللہ جسے دیتا ہے بے انتہا دیتا ہے۔ جب ان کا ایمان یہ دیکھا زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کا، تو فوراً زکریا علیہ السلام اولاد کے سلسلے میں دعا کرتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اس قدر بوڑھے ہو چکے ہیں کہ ہڈیاں گل چکی ہیں، سر کے بال پک چکے ہیں، توالو تناسل کے نہ یہ لائق ہے نہ ان کی بیوی لائق ہے، بیوی بانجھ ہے، کوئی اسباب نہیں، ظاہری اسباب نہیں۔ مریم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، ان کے ایمان کو دیکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ فوراً اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے پروردگار مجھے اولاد سے نواز۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا اور فرشتوں کو بھیجا۔ جب زکریا علیہ السلام اپنی عبادت خانے میں دعا کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، فرشتے آئے خوشخبری دیتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین یحییٰ کی خوشخبری تمہیں سناتا ہے۔ تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب عورت نیک ہو، صالح ہو، جب اس کا ایمان اللہ پر مضبوط ہو تو یقیناً یہ مردوں کے رہنمائی کا سبب بن جاتی ہے۔ جب زکریا علیہ السلام نے مریم کو دیکھا کہ ان کے ایمان کو، فوراً اللہ سے دعا کر بیٹھے اور اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ قرآن مجید کا تیسرا سورہ سورہ آل عمران ہے۔ آل عمران کا مطلب عمران کی فیملی ہے۔ مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، کیونکہ یہ خاندان میں بہت سارے مرد نیک تھے، صالح تھے، اور بہت ساری عورتیں بھی بہت نیک صالح تھی، دین کے خاطر بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، بلکہ انہوں نے کر دکھایا۔ ہر ایک فرد اپنی جگہ بہت مرتبے والا، مقام والا تھا، بہت سارے انبیاء تھے۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کا نام نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آل عمران کہہ دیا، یعنی عمران کی فیملی، عمران کے خاندان والے۔ شروع ہی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی نشانی کو بتاتے ہوئے کہا، اللہ وہ ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں تصویروں کو بناتا ہے، کیف یشاء، جیسے اللہ رب العالمین چاہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور اگر کر دیکھیے انسانی شکل پر ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے اس روئے زمین پر، ہر ایک کی شکل الگ الگ ہے،
یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسے ہم چاہیں پیدا کر سکتے ہیں، جیسے ہم چاہیں بنا سکتے ہیں. یہ انسانی تصور، انسان کی سوچ نہیں پہنچ سکتی وہاں تک کہ اللہ رب العالمین تصویروں کو الگ الگ کر کر رکھ دیا. بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسان کی صورت تو صورت، ہم انسان کی یہ جو ہاتھوں کے کورے ہیں اس کو بھی بدل کر رکھ دیے. ہر ایک کے یہ کور الگ الگ ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے. اسی طریقے سے اس سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین پیشن گوئی دیتا ہے. دیکھیے آپ، اسلام کی جب ابتدا ہوئی، شروعات ہوئی، کون سمجھ سکتا تھا کہ اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پہنچے گا؟ لیکن قرآن مجید کی سچی ہونے، قرآن مجید کے اللہ کی کتاب ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب اسلام کچھ نہ تھا، اسلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کفار جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں، صحابہ کو تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، وہ یہ جان لے کہ ایک دن آئے گا وہ مغلوب ہو کر رہیں گے اور اسلام غالب ہو کر رہے گا. ابتدا میں مسلمانوں کی کیا حالات تھی آپ جانتے ہیں. مکی دور میں کس طریقے سے ستایا جاتا تھا. تقریباً 3 سال جو خفیہ دعوت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چھپ چھپ کر دعوت دی، صرف اور صرف 40 لوگ اسلام قبول کرے تھے. کیا نہ جانے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو اسلام قبول کرتے ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا. لیکن قرآن مجید کہتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، قل للذین کفروا، اے نبی ان کافروں سے کہہ دیجئے ستغلبون، کہ وہ مغلوب ہو کر رہیں گے، شکست ہو کر رہیں گے اور یہ جہنم میں جا کر رہیں گے. اگر یہ اسلام کے خلاف کام کریں گے، مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کریں گے، اللہ انہیں ذلیل کر کر رکھے گا. یہ پیشن گوئی اللہ رب العالمین دیا اور آج ہم نے دیکھا کہ اسلام کس طریقے سے پھیلا ہوا ہے. اسی طریقے سے ان مضامین میں ایک مضمون اللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ رب العالمین کی گواہی، اللہ تعالی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی اللہ خود دیتا ہے، ملائکہ دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، علم والے دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے توحید کی گواہی خود دی اور ملائکہ نے گواہی دی اور اہل علم کو اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ جوڑ کر رکھا. پتا چلا کہ اہل علم کا ایک بڑا مقام ہے. جو علم کو سیکھتے ہیں جو لوگوں کو سکھاتے ہیں، یقیناً ان کا بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ، یہ علم ہی ہے جو توحید کو سکھاتا ہے. جتنا سیکھیں گے، جتنا جانیں گے، اتنا اللہ کو پہچانیں گے. اللہ کی وحدانیت کو اگر جاننا چاہتے ہو تو علم کی گہرائی میں پہنچ جاؤ. خود بخود یہ علم تمہارا گواہی دے گا کہ اللہ رب العالمین ایک ہے. اسی طریقے سے ایک دعا ہمیں یہ سکھائی گئی کہ اس روئے زمین پر ذلت دینے والا، عزت دینے والا اللہ ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء، اے نبی کہہ دو اے پروردگارہ یقیناً تو ہی بادشاہت رکھنے والا ہے اور جسے تو چاہتا ہے اسے بادشاہت سے نوازتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے اس سے بادشاہت چھین لیتا ہے. حقیقی بات ہے، ہم نے دیکھا کتنے بادشاہوں کو اللہ رب العالمین نے انہیں عروج پر پہنچایا. جب اللہ کے نافرمان بنے، اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے لگے، اللہ رب العالمین نے وہ بادشاہت چھین لیا. اسی طریقے سے اللہ کہتا ہے تعز من تشاء وتذل من تشاء، یہ عزت دینے والا، ذلت دینے والا اللہ ہی ہے. کتنے عزت والے تھے، جب ان لوگوں کے اندر غرور آیا، تکبر آیا، گھمنڈ آیا، اللہ انہیں بے عزت کر کر رکھ دیا. اور کتنے لوگوں کو ہم اپنے نگاہوں سے گرا کر حقیر سمجھا کرتے تھے، اللہ نے انہیں کتنی بڑی عزت دیا، ہم اپنے نگاہوں سے دیتے ہیں. عزت دینے والا بھی اللہ ہے، ذلت دینے والا بھی اللہ ہے، حکومت دینے والا بھی اللہ ہے، حکومت چھیننے والا بھی اللہ ہے. یہ دعا ہم بار بار ہماری دعاؤں میں یہ بھی دعا کرتے ہیں، بیدیک الخیر، یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اللہ کی حقیقی محبت کی دلیل، جو لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے حقیقی محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. جو لوگ اللہ کے نبی کی پیروی کریں گے وہی حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ کہہ دو کہ اگر تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے تو نبی کی پیروی کرو، میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا
کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، اور ابراہیم علیہ السلام کو، اور عمران جو بڑے نیک تھے، صالح تھے، ان کے خاندان کو اللہ رب العالمین نے چن لیا۔ اور ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں مسلسل اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو بھیجا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین مریم علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے۔ اب شروع میں نے یہ بات بتائی تھی کہ ہم سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا۔ غضب جن پر ہوا اس سے مراد خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود ہے، جس کا پورا تذکرہ، ان کی شرارتوں کا تذکرہ، وہ کیسے خباثت ان کے اندر تھی، وہ کیسے شرارت کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ سورہ بقرہ میں کیا۔ اور اس سورہ میں، سورہ آل عمران میں، اللہ رب العالمین نے گمراہ جو لوگ ہوئے جس سے مراد نصارہ تھے ان کے عقائد کو بیان کیا۔ نہ جانے ان لوگوں نے مریم علیہ السلام کے تعلق سے اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیسے کیسے گندے عقیدے رکھے۔ اور کر دیکھیے جو معجزانہ طور پر اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ اللہ کی نشانی تھی۔ اس کو بیس بنا کر، اس کو بنیاد بنا کر ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس حد تک عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کیے کہ اللہ کے مقام تک پہنچا دیے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں ان کی تردید کی، ان کے عقائد کو بیان کیا کہ کس طریقے سے وہ عقیدہ رکھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پر پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اللہ چاہے تو کن فیکون کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا؟ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ نے ان کے باپ آدم کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا؟ وہ اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے دلیل پیش کی، سوچ کر دیکھو کہ آدم بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے، عیسیٰ تو یہ ہیں جو ماں سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس پہ کس بات پر تعجب ہے؟ اللہ کی اس قدرت پر کس بات پر تعجب کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کہا بڑی پاک دامن خاتون تھی، یہ اس قدر پاک تھی کہ اللہ نے ان کو چن لیا، اور اللہ نے گواہی دی کہ یہ پاک ہے، صاف ہے، جس کے تعلق سے یہ لوگ بدظن ہیں۔ آپ دیکھیے یہ یہودی اور عیسائیوں کے عقائد میں کس طریقے سے اختلاف ہے، لیکن جب یہی اختلاف اسلام کے خلاف ہوتی، اسلام کی بات آتی ہے، یہ دونوں متحد ہو جاتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ مریم علیہ السلام کے تعلق سے، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، یہودی کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام نعوذ باللہ زانی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ایک زانی کے بیٹے ہیں۔ بدکاری کی مریم علیہ السلام جس کے سبب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی پناہ ایسے عقیدے سے۔ اب عیسائیوں کے تعلق سے دیکھیے آپ، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، مریم علیہ السلام کے تعلق سے یہ عقیدہ کہ مریم اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، دونوں کا عقیدہ زمین و آسمان میں کا فرق ہے۔ لیکن یہی جب اسلام کے خلاف جب بات کرنے پر آتے ہیں تو دونوں متحد ہو جاتے ہیں۔ اب غور کر دیکھیے دونوں کا اختلاف کس قدر، مریم علیہ السلام کے تعلق سے، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، لیکن جب مسلمانوں کے خلاف کی بات آتی ہے دونوں متحد ہو جاتے ہیں اور اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے اتنا بڑا اختلاف ہونے کے باوجود، یہ دونوں کے عقیدے اس قدر آسمان و زمین کا فرق ہونے کے باوجود، جب ایک اللہ کی بات آتی ہے، ایک نبی کی بات آتی ہے، نبی پر ایمان لانے کی بات آتی ہے، دونوں متحد ہو جاتے ہیں، دونوں آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس صورت میں یہ بھی کہا کہ اہل کتاب کو اللہ نے دعوت دی، اللہ کو تم مانتے ہو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر کیا وجہ ہے کہ صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بنی اسماعیل میں پیدا کیا تو تم نے منہ پھیر لیا؟
کہ صرف اور صرف خاندان بدلا جس کی حسد کی بنا پر تم نے اختلاف کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کا انکار کر بیٹھے, نبی کا انکار کر بیٹھے. ان کی خواہش تھی کہ آخری نبی آئیں گے تو اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے آئیں گے. اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے پیدا کیا, یہ منہ پھیر لیے. یہودی بھی منہ پھیر لیے, یہ عیسائی بھی منہ پھیر کر رکھ دیے. اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے اللہ پر تمہارا ایمان ہے, جب اللہ کو مانتے ہو, وہ اسی اللہ نے اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام سے کے خاندان سے پیدا کیا, تو تمہیں ایمان لانا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, اے اہل کتاب اللہ کی کتاب کی طرف آ جاؤ, اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارا کلمہ اور تمہارا کلمہ ایک ہے. اللہ نعبد الا اللہ, کہ اللہ ہی کی تمہیں عبادت کرنا ہے. ولا نشرک بہ شیئا, اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین ملت ابراہیمی کے تعلق سے کہا ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ, جیسا کہ میں نے کہا یہ وہ مقام, یہ وہ نبی تھے جن کے تعلق سے یہودی ہو کہ یہ کرسچن ہو, عیسائی ہو, اپنے آپ کو ابراہیمی کہا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے ان کی تردید کرتے ہوئے, ان کے جواب دیتے ہوئے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا, کہ نہ ابراہیم یہودی تھے نہ نصرانی تھے, بلکہ تو وہ خالص مومن تھے. اور جو مشرکین اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا. اسی طریقے سے ان مضامین میں اللہ رب العالمین نے پیشن گوئی یہ بھی دی کہ آنے والے ایام میں, آنے والے زمانے میں یہودی مسلمانوں کو ڈھکیں گے, ستائیں گے, اور ہر طریقے سے ان کے معاملات میں داخل ہو جائیں گے. اب غور کر دیکھیے, ہمارا ہر معاملہ یہودیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم بچے ہوئے نہیں ہیں. ہماری تجارت ہو, ہمارے معاملات ہو, ہم نقش قدم قدم پر یہودیوں کے تابع ہو چکے ہیں. ہمارا رہنا سہنا, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا لباس, ہمارے بال, ہمارا جسم, یہ یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہا ہے. ہم بال رکھ رہے ہیں تو یہودیوں کی طرح, ہم کپڑے پہن رہے ہیں, لباس پہن رہے ہیں یہودیوں کی طرح. ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہم کھانے کا طریقہ دیکھیے, یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. یہی کہا اللہ رب العالمین نے, پیشن گوئی دی کہ آنے والے ایام میں ایسا ہوگا کہ مسلمان ہو کہ یہ پوری طریقے سے یہودی ان پر قابض ہو کر رہیں گے. اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ بالکل مختصر ہیں, بن مٹھی ہیں, لیکن پوری دنیا پر قبضہ کرے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اس سورہ آل عمران میں یہ بھی کہتا ہے کہ اس روئے زمین کا سب سے پہلا گھر جس کو اللہ رب العالمین نے آباد کیا وہ خانہ کعبۃ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس, جو اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر اللہ کا بنایا گیا وہ خانہ کعبۃ اللہ ہے. ھدی للعالمین, جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں. اللہ نے کہا جو کوئی اس میں داخل ہوگا اس کے لیے امن ہے, سکون ہے, راحت اس کے مل کر رہے گی. اور اللہ نے اس گھر کی ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ سال میں ایک مرتبہ لوگ حج کے لیے جائیں گے جو اس کے لیے طاقت رکھتے ہیں. اور جو اس کا انکار کرے گا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ غنی ہے ان تمام لوگوں سے, اللہ بے نیاز ہے ان لوگوں سے. تو پتہ چلا کہ اس روئے زمین کا سب سے پہلا گھر مکے میں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے جو اللہ نے منتخب کیا وہ خانہ کعبۃ اللہ ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے منتخب کیا گیا وہ کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبۃ اللہ. پھر ابو ذر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا گھر ہے, اس کے بعد کون سی مسجد ہے جہاں اللہ کی عبادت کے لیے روئے زمین پر تعمیر کیا گیا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی, جس کو ہم بیت المقدس بھی کہتے ہیں. پھر ابو ذر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی تعمیر میں کتنا فرق ہے, کتنی مدت کا فرق ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا فرق ہے. تو پتہ چلا کہ خانہ کعبۃ اللہ اور مسجد اقصی کی تعمیر میں جو مدت کا فرق ہے وہ 40 سال ہے. اسی طریقے سے ایک رکوع جو بڑی اہمیت کے حامل گزرا, جس میں اللہ رب العالمین اہل ایمان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنا چاہیے.
اسے مفسرین کہتے ہیں اللہ وہ نہیں جس سے ڈرنا چاہیے، بلکہ تو اللہ سے محبت کرنا چاہیے۔ اللہ وہ نہیں جس سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے تو ہماری محبت ہونا چاہیے۔ ڈر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی خشیت سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی گرفت سے ڈرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری جب موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ یقین مانیے اسلام جس کی حفاظت کرنا بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اب انسان کچھ سوچتا ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی زبان سے کچھ کہہ دے، یہاں اس کا اسلام سے اس کا ایمان یہاں دل سے نکل گیا۔ اگر گندے گندے عقائد اس کے پاس آ جائے تو اسلام خارج ہو جاتا ہے۔ بار بار بندے مومن کو اللہ سے گڑ گڑاتے ہوئے دعا کرتے رہنا چاہیے خاتمہ بالخیر کی۔ اے اللہ میری موت آئے تو اس حال میں آئے کہ میں صرف اور صرف تیری عبادت کرتا رہوں، اس کیفیت کے ساتھ میری موت آئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو تم اس حال میں تم اللہ کی عبادت کرتے رہو، اور جب تمہاری موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم اللہ کو راضی کر رہے ہو۔ اس لیے خاتمہ بالخیر کی ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف نہ کرو، انتشار نہ کرو۔ آج دیکھیے آج امت کس طریقے سے بٹ چکی ہے۔ یقیناً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، جو پیشن گوئی دی کہ امت بٹے گی اختلاف میں، انتشارات میں، 72 سے زیادہ اس کے فرقے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں ایک امت، ایک فرقہ جو صرف اور صرف جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ اختلاف و انتشارات یہ ہم امت کو تباہی کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین ان تضلوا کما تمسکتم بکتاب اللہ و سنتی، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر وہ 2 چیزوں کو تم مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کا سبب بنایا۔ اگر متحد رہنا چاہتے ہو اور جڑ کر رہنا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب اور میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ جب یہ دونوں چیزیں میں کمزور ہو جاؤ گے تو بٹ کر رہ جاؤ گے۔ کتنے اسباب بنائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اختلاف ہونے کے جو اسباب ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچل کر بتایا۔ کہا اختلاف کس وجہ سے ہوتا ہے کہ نسلوں کے اعتبار سے لوگ اختلاف کہتے ہیں کہ میں عربی ہوں، میں عجمی ہوں، اس وجہ سے میں لوگوں میں فوقیت رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پر فوقیت نہیں، کسی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں، کسی کالے کو گورے پر فوقیت نہیں۔ اگر اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ بندہ کوئی ہے تو جس کے دل میں سب سے زیادہ تقوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا سب سے برگزیدہ بندہ ہے، سب سے متقی بندہ ہے، اللہ کا چہیتا بندہ ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے زبانوں کی بنیاد پر، کہا گیا کہ یہ تمام زبانیں اللہ رب العالمین کے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اختلاف جو ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہوئے کہ ہماری زبان تمہاری زبان سے اچھی ہے، تمہاری زبان ہماری زبان سے اچھی ہے۔ اسلام نے کہا، شریعت نے کہا یہ اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے۔ زبان کے سبب کہا کہ یہ تمام زبانیں جو لینگویجز ہیں یہ تمام کی تمام اللہ رب العالمین کی زبانیں ہیں۔ اختلاف ہو سکتا ہے، پوری طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک لڑی میں پرو کر بتا دیا، کہا اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اس طریقے سے جڑے رہیں کہ جیسے کہ دیوار ہوتی ہے، کہ ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے جیسے جڑی ہوئی ہوتی ہے، جب اس میں دراڑ ہوگا، اختلاف ہوگا تو دیوار ٹھہر نہیں پائے گی۔ بالکل اسی طریقے سے ایک مسلمان کو چاہیے کہ ایک مسلمان ایسے جڑے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم واحد کی مثال دی، کہا کہ ایک جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم بخار سے پڑ جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ایک مسلمان کو اگر درد ہو رہا ہے تو دوسرے مسلمان بھائی کو اس کی تکلیف ہونا چاہیے۔ یہ اختلاف و انتشارات کو ختم کرو اور پورے کے پورے ایک پلیٹ فارم پر آؤ، اور وہ ذریعہ ہے اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے۔ اگر ہم پورے کے پورے یہ بنیاد پر آ جائیں، یہ دونوں چیزوں پر آ جائیں
یہ اختلاف انتشارات ختم ہو کر رہ جائیں گے. پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جو تم آپس میں دشمن تھے, اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. کیسا کیسا اختلاف تھا دیکھیے آپ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کریں ہم, وہ لوگ کس طریقے سے جھگڑا کیا کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ کر رکھ دیا. جب مدینہ پہنچے, اوس و خزرج دو قبیلے تھے جو سالوں سال لڑا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جوڑ دیا. کہا تم آپس میں بھائی ہو, ایمان کی بنیاد پر تم بھائی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے جوڑ دیا. یہاں انصار تھے, مہاجرین جو آئے ہوئے تھے, آپس میں اختلاف تھا ان کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیا. اس قدر محبتیں پیدا کی کہ انصار نے اپنا سب کچھ مہاجر صحابہ کو دینے کے لیے تیار ہو گئے. کہا یہ سب کچھ ہے, جو چاہے تم لے لو. اللہ اکبر. ایسی محبتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ کر بتایا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, کہ اختلاف اور انتشارات کے سبب تم جہنم کے آخری گڑھے تک پہنچ چکے تھے, اللہ نے تمہیں بچا لیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین اسی طریقے سے اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے. یقیناً ان نشانیوں میں ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان آیات میں یہ بھی بات بتائی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. امت محمدیہ سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اس روئے زمین کی سب سے بہترین امت ہے. اللہ نے تمہیں چنا. کیا سبب تھا کہ اللہ نے ہمیں چنا؟ اللہ نے آگے کہا تأمرون بالمعروف, کیونکہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو. شریعت نے کہا مومن ہو, مسلمان ہو تو دین کا کام کرو. تمہاری نظروں کے سامنے برائی ہو رہی ہے, دل گوارا نہیں کرتا. تمہارے اندر استطاعت ہے تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو. اگر وہ رکنے کے لیے تیار نہیں تو کم سے کم بول دو کہ کام غلط ہے. اگر اس کے باوجود بھی اگر اتنی طاقت نہیں تو کم سے کم دل میں برا مانو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دل میں برائی کا جو ایمان ہے تمہارا, وہ اضعف الایمان, وہ ایمان کا سب سے آخری درجہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو امت کی خوبی اور خصوصیت اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ تم بہترین امت اس سبب ہو کیونکہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو. تو امر بالمعروف اور ونہی عن المنکر کا فریضہ ہم میں سے ہر فرد کے لیے ہے. ایسا نہیں کہ یہ صرف اور صرف کسی عالم کا کام ہے یا کسی حافظ کا کام ہے, بلکہ یہ بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا ہر ایک پر فرض ہے. اللہ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, کہ اللہ نے تمہیں چنا, لوگوں میں سب لوگوں میں تمہیں چنا کیونکہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو. اس کے بعد ان آیتوں میں اللہ رب العالمین جنگ بدر کا بھی تذکرہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے جنگ بدر میں تمہاری تعداد کیا تھی؟ آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 313. پہلی جنگ تھی, کچھ نہ تھا. مسلمان نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے کے لیے. ابو سفیان کا جو قافلہ, جو تجارتی قافلہ نکلا تھا, 40 لوگوں کے ساتھ نکلا تھا ابو سفیان. مسلمانوں نے یہ سوچا 40 افراد کو پکڑنا ہے, اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی نہیں کی, صرف اعلان کیا کہ 40 افراد کو پکڑنا ہے. 313 لوگ نکلے, نہ ہتھیار تھا, نہ گھوڑے تھے, نہ کچھ نہیں تھا, بالکل خالی ہاتھ نکلے تھے. لیکن ہوا یوں کہ وہ قافلہ آگے بڑھ گیا اور مسلمانوں کا سامنا ہوا ابو جہل کی جماعت کے ساتھ. ابو جہل جس کو جب معلوم ہوا کہ ابو سفیان کے قافلے پر مسلمان حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو مکے سے 1000 کی فوج لے کر نکل گیا مسلمانوں کے خلاف. جب بدر کو پہنچے تو یہاں مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ اب ہمیں لڑنا ہے 1000 کی جماعت کے ساتھ. اللہ اکبر, کیا ایمان ہوگا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کر کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی جنگ لڑنا ہے جہاں کفار مشرکین 1000 کی تعداد لائے ہوئے ہیں اور ہم صرف اور صرف گنتی کے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں تم مجھے مشورہ دو. اللہ اکبر. ایک صحابی اٹھ کر کہتے ہیں, ان صحابہ میں ایک صحابی اٹھ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سمندر کے قریب لے جا کر ہم سے یہ کہیں کہ یہاں تمہیں سمندر میں غرق ہونا ہے تو ہم غرق ہو کر بتائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ڈوب کر بتائیں گے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تمہاری مدد کرے گا، اپنی فوج کو بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو نازل کیا۔ اللہ اکبر، غیبی مدد آئی، 313 کی جماعت 1000 فوج پر غالب ہو کر بتائی۔ جہاں مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں تھا، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت آئی۔ وہ کس بنا پر؟ ایمان کی بنا پر۔ جب تک نبی کا ساتھ دیتے رہیں گے، نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں گے، اللہ کی ہمیشہ مدد و نصرت آئے گی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ربا کے تعلق سے بھی کہتا ہے، سود کے تعلق سے بھی کہتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ سورہ آل عمران اور سورۃ البقرہ میں جو مشترکہ آیاتیں ہیں وہ ربا کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سود، ربا ایک بڑی لعنت ہے، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ اس کے قریب نہ جائیں۔ لیکن ہمارے گھر گھر کا مسئلہ یہ ہے، جیب میں پیسے ہوں گے، جیب میں پیسے ہوں گے، اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے، لیکن ہماری عادت بن چکی ہے EMI پر لینے کی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنی مہلت مل رہی ہے، اور بار بار اس سے وہ لون اٹھانے کی عادت بن چکی ہے۔ یہ ہمارے گھر گھر کا مسئلہ بن چکا ہے۔ ربا سے بچیے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین آگے حکم دیتا ہے، کہتا ہے کہ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو ربا سے بچتے ہیں اور ہمیشہ مغفرت کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اللہ سے ہمیشہ گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جب وہ خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں ہو یا خوشحال میں ہو، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں، تنگ دستی میں بھی ہو یا خوشحال میں بھی ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نہیں ڈرتے۔ اہل ایمان کی صفت ہے۔ عام طور پر ہوتا یوں ہے کہ جب ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے جبھی غریبوں کی مدد کرتے ہیں، نہیں، اہل ایمان کی خوبی تنگ دستی میں بھی کوشش یہ کرتا ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے یہ غریب کی مدد کروں۔ یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غصوں کو پی جانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ حقوق العباد ہے، یہ حقوق العباد ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا، اللہ کا حق ادا کر دیا، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ اللہ کے حقوق ہے۔ اگر انسان اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کے حق میں کوتاہی، اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے بندوں کے حقوق کو ادا نہ کرے، یقین مانی اللہ اس پر بھی گرفت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے پروردگارہ ہمیں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنگ احد کا تذکرہ کرتا ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ جنگ احد کے تعلق سے کل بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے پروردگارہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگارہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی۔